مرحلہ سمجھتے ہو؟ حج کے دنوں میں جو احرام باندھا جاتا ہے وہ اپنی سواری پر تھے. کس چیز پر تھے؟ سنو بھائی جان، آپ بھی حدیث شریف سنو. اپنی سواری پر تھے، لبیک کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ کیا پڑھا جاتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک. کتنی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں نا جلسے میں. جلسہ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ان چیزوں سے تو فائدہ ہوتا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. یہ وہ پڑھ رہے تھے. اچھا وہ سواری چلی یا جس طریقے سے بھی بہرحال وہ جو ہے سواری سے نیچے تشریف لے آئے. وہ جب سواری سے نیچے آئے تو ان کی یہ گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی. ایسا ہوتا ہے ایسے وہ صحابی رسول تو یہ گردن جو تھی ان کی بیچ سے اسی عالم میں ان کا وصال ہو گیا. احرام کی حالت میں حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے فرمایا صحابہ میرا یہ صحابی قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھے گا. اور کیا پڑھتے ہوئے اٹھے گا؟ تلبیہ کہتے ہوئے. تلبیہ کہتے ہیں لبیک کہنے ہوئے. یہ کہتے ہوئے اٹھے گا. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جو جس حالت میں جائے گا اللہ کے کرم سے امید ہے میرا خدا چاہے گا تو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. قاری رضی اللہ صاحب کے بارے میں بتا رہا تھا میں قصیدے نور پڑھتے ہوئے وہ یہی پڑھتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. وما علینا الا البلاغ کہا ان کا انتقال ہو گیا. ہم آپ سب اپنے لیے بھی دعا کریں, اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعا کریں, بہنوں کے لیے, سب کے لیے. مالک جتنے بھی اہل ایمان ہیں بیٹھنا میں یا اللہ میں تو سب جگہ کے لیے دعا کر رہا ہوں مالک ان سب کے ساتھ اس گنہگار کو بھی اچھی موت عطا فرما. تیرا ذکر کرتے کرتے اللہ اکبر. میں شعر سنا دوں تمہیں جو پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے تھے قاری صاحب. اے رضائے سبحان اللہ میرے ساتھ پڑھو. اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے. اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے, نور ہے. ہو گئی میری غزل ہاں ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا ہاں قصیدہ سب نور کا. آج جو میں نے سوچی تھی ان میں سے دو باتیں رہ گئی, پھر میں تقریر ختم کرتا ہوں. وقت خیر ختم ہو گیا مگر سن لو. میں یہ کہہ رہا تھا جیسے چندوسی روڈ سے آپ اس طرف کو ٹرن لیتے ہیں تو ایک کام آپ کر لو. میں نے شاید پچھلے سال کہا تھا یا نہیں کہا تھا, بہرحال میں اس سال کہہ رہا ہوں, شاید مجھے دھیان آتا, میں نے اختصاراً کہا تھا. میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم اس ماہ محرم میں آپ لوگ اتنا کام کر لیں کہ وہاں سے لے کر یہاں تک بلکہ لبے روڈ لگائیں تاکہ گزرنے والوں کو بھی ایک پانی کا فریج اگر پورے گاؤں کے لوگ چندہ کریں. دیکھو یہ وہ کام ہوگا جس کا فائدہ بعد میں بھی جاری رہے گا. اور اس پہ آپ جیسے آپ کہیں گے حضرت اس میں یاد امام حسین کی یاد کیسے رہے گی؟ ارے بھائی آپ اس پر جو لکھیں گے تو سبیل حسین لکھیں, یعنی اس پہ آپ جو فریج پہ اوپر لکھنا ہے اس کے ماتھے پہ اس کی پیشانی پہ تو سبیل حسین لکھ دیں تاکہ غیر مسلم سمودائے کے لوگ بھی گزریں تو وہ کہیں کہ نبی کے نواسے کی محبت میں پلایا جانے والا پانی کسی ایک گروپ کے لیے نہیں ہے, سب کے لیے ہے, ایک کمیونٹی کے لیے نہیں ہے, سب کے لیے ہے. اور پھر اس کا میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں اصال ثواب کے لیے پانی کا ثبوت حدیث شریف سے ہے. حضرت سعد کی والدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا رسول اللہ میں اپنی ماں کے لیے اصال ثواب کے طور پہ کیا پیش کروں؟ تو حضور نے کہا تم کنواں خرید لو, اگر ہو سکے تو کنواں خرید لو. اس زمانے میں کنویں تھے فریج. بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اس کا متبادل جو ہے کچھ حد تک تو ہے نا. تو کنویں میں ظاہر ہے زیادہ پانی ہوتا تھا ٹھیک ہے, لیکن فریج بھی بہرحال پانی کی حد تک تو ہے, فائدہ مند تو ہے. تو جب انہوں نے کنواں خریدا حضور اس کے قریب گئے اور کہا حاذہ لام سعد, یا اللہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے, اس لیے تم اس فریج میں لکھ دو سبیل حسین. جو بھی آئیں گے پیئیں گے, جب بھی پیئیں گے انہیں کربلا کی یاد آئے گی. تو یہ کام ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ زور سے بولو. پورے گاؤں کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے, اور کوئی آدمی اگر اپنی طرف سے بھی کرنا چاہتا ہے تو میرے خیال سے 1-1.5 لاکھ روپے کا خرچہ آئے گا. ارے کم والا لگا دو, کوئی ضروری تھوڑی ہے, لیکن لگا دو. یعنی حسین کی محبت میں پیسہ خرچ کرنے کو کوئی عالم منع نہیں کرتا. سوال یہ ہے کہ خرچ کہاں کیا جائے, ایسی جگہ کیا جائے جس کا فائدہ باقی رہے,
جس کا فائدہ. اور دوسری بات غریبوں میں خوب صدقہ و خیرات کرو. اور ان دنوں میں کم از کم کوئی پڑوسی ہے ناراضی ہے, گاؤں میں یہ بہت چلتی رہتی ہے, کھٹ پٹ ہو گئی, اس سے بھی ناراضی, اس سے بھی ناراضی, یہ چیزیں گاؤں ولیجز میں ہوتی ہے. چونکہ میرا تعلق بھی ایک ولیج سے ہی ہے تو ہو جاتی ہیں. تو کم از کم ان دنوں میں جو گھر پہ سبیل کریں, لنگر کریں, تو ان دنوں میں بچوں کے ہاتھ سے یا اپنے ہاتھ سے اس کے گھر پہ پہنچا کر کے آئیں, اسے دے کر کے آئیں, تاکہ اس کو بھی احساس ہو. اور پھر یہ کہہ دیں کہ امام عالی مقام کی محبت میں لے کر کے آیا ہوں کہ حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو, غم کے ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی دے دو. تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو. یہ ثابت تمہیں کرنا ہے. اور آخری بات, پھر میری تقریر ختم. تسبیح فاطمہ خود بھی پڑھیں, جہاں سے میں نے تقریر ختم کی شروع کی تھی وہیں پہ آ کر ختم کر رہا ہوں. تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا علی ابیہا وعلیہ السلام, انہوں نے ایک موقع پر حضور کی بارگاہ میں یہ عریضہ رکھا تھا. حضور تشریف فرما نہیں تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ سے کہہ دیا تھا کہ میرے لیے کسی خادم کا, چونکہ حضرت مولانا شیر خدا نے ان سے کہا, تو حضرت عائشہ نے حضور کو بتایا. حضور گھر پہ پہنچے تو مؤدب بیٹی سبحان اللہ کہا نہیں, کچھ خاموش تھی. تو حضور نے فرمایا, بیٹی فاطمہ میں تجھے اس سے اچھی بات نہ بتاؤں؟ جی ذرا آواز آئے, اے میری بیٹی فاطمہ کیا میں تجھے اس سے اچھی بات نہ بتاؤں؟ کہا جی ابا حضور بالکل بتائیے. تو حضور نے فرمایا, میری بیٹی فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, بولیے میرے ساتھ آپ بھی بول لیجئے, 33 مرتبہ سبحان اللہ, اور 33 مرتبہ الحمدللہ, اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر تیری دن بھر کی تھکان اتر جائے. ذرا زور سے بولو, اے میری قوم کی بہنوں, ماؤں, بیٹیوں, قوم کی شہزادیوں, پڑھو تسبیح فاطمہ تاکہ کہلاؤ کنیزان فاطمہ زہرا, بن جاؤ کنیزان فاطمہ زہرا. حسن کی نمائش نہ کرو, بننا سورنا شوہر کے لیے ہوتا ہے. اپنے گھر میں رہو, غیر مردوں کی نگاہوں کے لیے تم فتنے کا باعث نہ بنو. جو زیادہ وقار کی چیز ہوتی ہے اس کو زیادہ عزت اور حفاظت کے ساتھ رکھا جاتا ہے. حضرات یہ میں نے چند باتیں کہی ہیں, تسبیح فاطمہ زیادہ سے زیادہ پڑھو. تم شرم و حیا ڈھونڈتی ہو اے میری ماں, تم شرم و حیا ڈھونڈتی ہو اے میری ماں. یہ فاطمہ زہرا کے دوپٹے میں ملے گی, یہ فاطمہ زہرا کے دوپٹے میں ملے گی, دوپٹے میں ملے گی. اور چونکہ سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے حضرت 2 گھنٹے بھی ناکافی ہوتے ہیں, اور اس کے لیے تو آپ 10 روزہ پروگرام بھی رکھیں تب بھی یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا. مگر میں مختصراً کچھ باتیں اور بتا دیتا ہوں آپ کو. ایسے وقت تو کافی ہو رہا, مجھے نکلنا بھی ہے اور 1 بج گیا. صحیح بات ہے, نہیں محبت ہے آپ کی. اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے آپ سب کو. آپ سب کا یہاں بیٹھنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ یقیناً آپ کو, ہم سب کو مولا علی شیر خدا اور ان کی تمام اولاد و امجاد سے بڑی محبت ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میرے ساتھیو. حضرت فاطمہ الزہرا کہ عقد کا جب نمبر آیا یعنی نکاح کا, غور سے بولو کس چیز کا, تو حضور نے مولا علی شیر خدا سے فرمایا, علی تمہارے پاس کچھ ہے مہر دینے؟ زرا لے کر کے عثمان غنی کے پاس گئے. پتہ نہیں لوگ کیسی کیسی کہانیاں بناتے ہیں عثمان غنی کے بارے میں, حضرت مولا علی شیر خدا کے بارے میں, کشیدگی والی جیسے نا اتفاقیاں ہوں. ایسے اب گھر میں بھی کبھی باپ بیٹوں میں, بھائی بھائیوں میں ہو جاتی ہے. باہر کوئی چغل خور اگر انہی باتوں کو کرے گا تو پہلے تو باپ بیٹی دھنائی کر دیں گے صحیح کر کے کہ ابھی کوئی بات ہو گئی تو اسے کیوں نہیں, پہلی بات تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں, وہ ہم زلف ہیں دونوں. چونکہ حضرت مولا علی شیر خدا کے گھر میں حضور کی بیٹی فاطمہ زہرا ہے اور عثمان غنی کے نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں رہی ہیں.
پہلی بیٹی جن کا نام رقیہ تھا، ان کا جب وصال ہو گیا تو سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث شریف ہے کہ عثمان غنی بڑے اداس رہتے تھے، مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے تھے، ادھر سے عثمان آ رہے تھے، کہا عثمان آؤ میرے پاس آؤ، جبریل ابھی آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان غنی سے فرما دو۔ مولا علی شیر خدا سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضور نے فرمایا میرے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یہ کے بعد دیگرے اگر ان کا انتقال ہوتا رہتا تو میں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ تو عثمان غنی کے کیا ہو گئے، اس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں ساڑو، لیکن اس کو ہم ظلم بولتے ہیں، ہم ظلم ہیں۔ تو سب سے چھوٹی بیٹی ہے، سب سے بڑی بیٹی حضور کی جو ہے ان کا نام ہے زینب، اور سے بولو کیا نام ہے، یہ باتیں یاد کر کے لے جاؤ تمہارے کام آئیں گی، زینب۔ اور یہ بات اہل تشیع کی ماخذ مانے جانے والی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ تو اب آ کر کے کچھ لوگوں نے انکار شروع کر دیا ہے، یہ بڑی غلط بات ہے، یہ ثابت ہے اور یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ حضور کی 1 سے زیادہ بیٹیاں تھیں، چونکہ عربی میں بنت کہتے ہیں 1 بیٹی کو اور بنتان کہتے ہیں 2 بیٹیوں کو، لیکن جب بنات کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں۔ بنات جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، جیسے بیٹا 1، بیٹے جب ہوں گے تو کیا کہیں گے، چند بیٹے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ برادر آپ نے انگلش میں بولا تو 1 بھائی اور اس کے اندر ایس بڑھا دیا، برادرز کر دیے تو چند بھائی، ایسے بنت کا مطلب 1 بیٹی اور بنات کا مطلب چند بیٹیاں۔ تو قرآن میں 22ویں پارے میں یہ آیت موجود ہے، کلی ازواج کا، اے محبوب اپنی بیویوں سے فرمائیے، زوج 1 بیوی، زوجہ 1 بیوی اور ازواج کا مطلب چند بیویاں۔ اس کے بعد اللہ کہتا وہ بناتی کا، بنت نہیں ہے بنات ہے، اگر بنت ہوتا تو 1 بیٹی، مگر یہاں بنات ہے، بنتان بھی نہیں ہے بلکہ بنات، وہ بناتی کا، اے محبوب اپنی بیویوں سے فرماؤ۔ یہ آیت پردہ ہے، اپنی بیویوں سے فرماؤ اور اپنی بیٹیوں سے فرماؤ۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی بیٹیوں سے فرماؤ تو مطلب یہ ہوا کہ حضور کی 1 بیٹی نہیں ہے، 1 سے زیادہ بیٹیاں ہیں۔ تو کتنی بیٹیاں ہیں، اور سے بولو 4 بیٹیاں ہیں، اور یہ میں نے تمہیں چند بیٹیوں کا ثابت ہونا قرآن سے بتایا ہے، ایمان سے بتایا ہے۔ اے لوگوں، تو سب سے بڑی بیٹی زینب، ان کا نکاح ہوا ابو العاص کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ ابو العاص۔ اچھا نہیں بولو گے، نہیں بولو گے زور سے، ابو العاص کے ساتھ۔ ان سے چھوٹی بیٹی رقیہ، ان کا نکاح ہوا عثمان غنی کے ساتھ۔ بلکہ میں آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ جنگ بدر کے موقع پر حضور کے ساتھ عثمان غنی اسی لیے نہیں جا پائے تھے کہ حضور نے کہا تھا رقیہ کی طبیعت ناساز ہے، تم یہیں پر رہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنگ بدر میں بھی شریک نہ ہوئے تھے تو حضور نے کہا تھا نا، اس لیے نہیں ہوئے۔ جب جنگ بدر کی فتح کا پرچم لہراتے ہوئے آ رہا تھا اور مدینے میں داخل ہو رہے تھے تو حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا ہے، مگر تمہیں یہاں بتا دوں نیکی کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے، اسی لیے بدر کا، جنگ بدر میں ملنے والے مال غنیمت کی جب تقسیم ہوئی تھی، مال غنیمت جب بانٹا گیا تھا تو عثمان کا بھی حصہ رکھا تھا حضور، اس لیے کہ اگرچہ عثمان غنی نہیں گئے تھے مگر نیت تو جانے کی تھی نا۔ تو حضرت رقیہ کا انتقال اس وقت ہوا تھا۔ بیٹھنے والوں گھبرایا مت کرو، فکر مت کیا کرو، ان سب کو بھی بلایا کرو، میں تو چاہتا ہوں کہ ہماری وہ بھی سن لیں، قریب سنتے تو سب ہیں مگر میں چاہتا ہوں فیس ٹو فیس بھی سن لیں، ارے قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لو گے، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں، آ جاؤ قریب آ جاؤ میرے ساتھیوں، تمہارے جو شجوع کو شبہات ہیں ان کو سمجھ لو۔ اور یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم مولا علی شیر خدا سے ان کے مقابل میں آنے والوں کو بڑھاتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں، بڑھاتے نہیں ہیں، علی علی ہیں، علی کو تو ہم اعلیٰ مانتے ہی ہیں، ارے ان کے تو مراتب پیش ان کا تو ہم کبھی بھی کوئی سنی یہ بات نہیں کہہ سکتا، ایسی بات جو کہے گا وہ تو ناز بھی ہوگا، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے مقابلے میں غلط فہمی کی بنیاد پر آ گئے تھے ان کی نسبتوں کا لحاظ کرو، ان کا ادب و احترام کرو، چونکہ مولا علی شیر خدا نے بھی ان کی تکفیر نہیں کی، تفسیر بھی نہیں کی، بلکہ لحاظ رکھا
ایک موقع میں فرمایا ان کے مقبول اور ہمارے مقبول دونوں جنت میں ہیں. کہ نیت حضرت مولا علی والوں کی تو ٹھیک تھی ہی مگر نیت میں فساد ان کے بھی نہیں تھا. ہاں کچھ فسادی لوگ کچھ باغی لوگ جو عثمان غنی کی شہادت میں ملوث تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ دونوں ایک ہو جائیں. اور ایک ہی آدمی چغل خور بہت ہوتا ہے پورے گاؤں میں لڑائی کروانے کو. ایسا یہی بات ہے. یہ تو آج بھی ہے یہ تو آج بھی ہے. دو چار چغل خور ہو جائیں. ارے ایک جگہ تو ایک گاؤں میں گاؤں کا نام نہیں لے رہا, بہرحال وہ بڑی ہمارے علاقے میں مشہور بات ہے. دو پارٹیوں میں لڑائی ہوئی, جو سلح ہونے لگتی تو وہ بہت بڑا درخت تھا, یا تو شاید پاکھڑ کا درخت تھا یا شاید نیم کا درخت تھا. تو ایک آدمی رات میں جب پورے دونوں پارٹی کے لوگ سو جاتے اسی پہ چڑھ جاتا اور ایک دو اینٹیں ادھر کو مار دیتا ایک دو اینٹیں ادھر کو مار دیتا. تو وہ جو محنت کر کے لاتے تھے بیچارے پنچ لوگ نپٹانے کی دوبارہ پھر بندوقیں نکل آتی تھی. تو ایسا بھی ہوتا ہے مگر ہاں بہرحال یہ ہم مانتے ہیں کہ تمام معاملات میں بلا شک و شبہ مولا علی شیر خدا حق پر تھے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. دوسری طرف جو ہے وہ خطا اجتہادی ہم ان کو مانتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان سے لغزشیں یقیناً لغزشیں ہوئی مگر حضور کے ساتھ ان کی جو نسبت ہے بلا شبہ اس نسبت کی وجہ سے اللہ اپنے کرم سے ان کو بھی جنت عطا فرمائے گا. اور آخر میں خود مولا علی شیر خدا نے صلح فرمائی ہے. اس لیے زیادہ ان سب باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے. کچھ لوگ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں آپ اتنا کہو ہم تو علی علی کریں گے مگر توحید کسی کی نہیں کریں گے چونکہ خود حضرت علی نے منع فرمایا تو ہمیں اسی پہ چلنا. ہاں جن کے خلاف حضرت امام حسین جس حضرت مولا علی شیر خدا کے بیٹے امام حسین نے جس یزید پلیت کا فیصلہ اپنی ذوالفقار سے کیا اپنی تلوار سے کیا اس یزید کو نہ ہم نے کل منظور کیا تھا نہ ہم نے آج منظور کیا ہے نہ ہم قیامت تک منظور کریں گے. کوئی اگر کہے کہ صاحب باپ کو کرتے ہو بیٹے کو کیوں نہیں تو ہم ایسے ہی کہیں گے کہ ہم نوح علیہ السلام کو بھی منظور کرتے مانتے بھی ہیں مگر بیٹے کو نہیں مانتے. تو کیا زبردستی ہے جب باپ نے نہیں مانا تو بیٹا کیوں مانے گا؟ بھائی ہم نہیں مانتے کوئی زور زبردستی کیا ہے. حضرات یہ ساری باتیں بیچ میں آ گئی میں نے آپ سے اس لیے بھی کہی ہے کہ آپ لوگ منہج امام حسن اور حسین اپناؤ, زیادہ عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ اور نمازیں پڑھو, اچھے کام کرو, دین کے راستے پر چلو, سال پلٹنے پر زکات بھی دیا کرو. اور آخر میں میرے ساتھ یہ اشعار بھی پڑھ لیں گے ہم آپ سب پڑھیں گے انشاءاللہ محبت امام علی مقام میں کہ گلی گلی حسین ہے نہ گئے نہ گئے حسین ہے نہ گئے نہ گئے حسین ہے گلی گلی حسین ہے نہ گئے نہ گئے حسین ہے نہ گئے نہ گئے حسین ہے جدھر جدھر بھی دیکھیے ادھر حسین ہے ادھر حسین ہے ادھر حسین ہے. اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی سب کی حاضری قبول فرمائے. یقیناً میں نے آج آپ کا بہت وقت لے لیا اور میں خود سمجھتا ہوں موسم بھی کافی گرم ہو رہا ہے مگر یہ کہہ لو خدا کا کرم ہو رہا ہے. ارے رہنے دو یہ پھر اور ایک گھنٹہ اور لے لیں گے انشاءاللہ. ان سے ہمارا ادھار رہا معاملہ پھر کبھی یہاں ہوگا انشاءاللہ. آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہماری آپ کی زندگی رہے گی تو ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ. ایک مرتبہ اور نعرہ حیدری لگاؤ, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, یا چمن چمن کلی کلی, یا علی یا علی, بولو علی علی, چمن چمن کلی کلی, علی 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 علی. یہ عقد فاطمہ پھر تقریر میری ختم. عقد فاطمہ نکاح فاطمہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں بتا رہا تھا. تو عثمان غنی کے پاس حضرت مولا علی شیر خدا گئے اور کہا اے عثمان میرے بھائی یہ زرہ ہے میری, اس کو تم خرید لو اور اس سے جو پیسے بنیں گے اس سے میں اپنے نکاح کا بندوبست کروں گا. اس زمانے میں کوئی اتنی بھاری پیسے تھوڑی اٹھتے ہیں آج کل اٹھتے ہیں. آج کل تو شادیاں کیا ہو رہی ہیں, بھنڈارے ہو رہے ہیں. کسی پہ چند بیٹیاں تو بیچارہ وہ چند سے سو کہاں پا رہا. اس قدر ہم لوگوں نے اپنی نئی نئی رسومات پیدا کر لی. یہ رسومات ختم کرو, اس کو جتنا ہو سکے کم کرو اور اس کی جگہ بیٹیوں کا جو حق شریعت نے رکھا ہے تو آسان ہو جائیں گے نکاح. حضرات عثمان غنی نے وہ زرہ کتنے روپے کی خریدی بتاؤ؟ 500 درہم کی. آواز آئے کتنے درہم؟ پوچھا آپ نے
ذرا لے لی. عثمان بولے علی پیسے تمہارے؟ جی. ذرا میری کا جی. اب تو میں مالک ہوں ذرا کا جی بالکل آپ نے. اب تو مجھے اختیار ہے میں کچھ بھی کروں. علی بولے مسکرا کے ہاں ہاں عثمان بھائی آپ کو اختیار آپ جو چاہیں کریں. تو کہا تم میرے دوست نہیں ہو؟ کہاں ہوں علی. اے عثمان میں تمہارا دوست ہوں. کہ تمہارا نکاح ہے اور پیغمبر اسلام کی شہزادی فاطمہ الزہرا سے نکاح ہے. حضور کی جس بیٹی سے نسل پاک چلی ہے اس کا نام فاطمہ زہرا ہے میرے ساتھیوں. اللہ اکبر. حضور کے پاس آتی تھی شادی کے بعد حضور شفقت میں محبت میں اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ایسی شفقت فرماتے تھے. کہا علی اب یہ بتاؤ یہ ذرا اس کے معاملے میں تو مجھے مکمل اختیار ہے. میں کروں کیا نہ کروں کا بالکل اختیار ہے. کہ یہ ذرا میں تمہیں گفٹ دے رہا ہوں. میں دے رہا ہوں. نہیں بولو گے چھوڑ کے سبحان اللہ. اور زور سے بولو. علی کو وہ ذرا جو خریدی تھی عثمان غنی نے وہ ذرا تحفے میں دے دی حضرت مولا علی شیر خدا کو. اور جناب والا حضرت فاطمہ الزہرا کا عقد شریف ہوا. گدا شریف جو تھا نا اس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھالیں بھری ہوئی تھی. ایسا نکاح ہوا ہے میرے ساتھیوں. دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاؤں. یہ میں یہ نہیں کہتا ٹھیک ہے اب ہر باپ چاہتا ہے اپنی بیٹی کو بھی. کوئی بھی باپ یہ نہیں سوچتا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ کمی کریں. مگر نمائش نہیں کرنا چاہیے. میں کہنا چاہتا ہوں نمائش کرنے سے معاملہ بگڑ جاتا ہے. جی جو دینا ہے بن مٹھی کے ساتھ دے دو کوئی بات نہیں. اب جہیزوں کی نمائش جو ہوتی ہے نا اس سے غریب لوگوں کو یا مڈل کلاس کے لوگوں کو